دن ہے صبح چرائی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آئیے قرآن مجید کی روشنیوں سے دلوں کو منور کرنے کے لیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بادشاہ کمال پاکی والا، عزت والا، حکمت والا۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور ان میں سے اوروں کو پاک کرتے اور علم عطا فرماتے ہیں جو ان اگلوں سے نہ ملے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا۔ ان کی مثال جن پر توریت رکھی گئی تھی پھر انہوں نے اس کی حکم برداری نہ کی، گدھے کی مثال ہے جو پیٹھ پر کتابیں اٹھائے۔ بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتیں جھٹلائیں اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا۔ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ تم فرماؤ اے یہودیوں، اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو اور لوگ نہیں، تم مرنے کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو۔ ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، اور وہ کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے ان کوتکوں یعنی اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں۔
واللہ علیم بالظالمین. اور اللہ ظالموں کو جانتا ہے. قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. تم فرماؤ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہیں ملنی ہے، پھر اس کی طرف پھیرے جاؤ گے. جو چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم نے کیا تھا. یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ فلاح پاؤ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا اس کی طرف چل دیے اور تمہیں خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے. قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. تم فرماؤ وہ جو اللہ کے پاس ہے کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین. اور اللہ کا رزق سب سے اچھا. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. مدری چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل تلاوت قرآن سلسلے میں شامل رہی. اللہ رب العالمین ہمیں نور قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. بندہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن اسے بتاتا ہے کہ بہتر کیا ہے، بھلا کیا ہے. اور آج ہمارے سلسلے کا عنوان موضوع یہی ہے، بہتر کون. یوں تو ہر ایک شخص دعوے دار ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں زیادہ اچھا ہوں، میں زیادہ خیر خواہ ہوں، میں زیادہ بھلائی والا ہوں، مجھ میں بہتری زیادہ ہے. لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق اگر انسان دیکھنا چاہے کہ بہتر کون ہے، اللہ کے زیادہ نزدیک کون ہے، اللہ کو زیادہ پیارا کون ہے، اللہ کا محبوب کون ہے، تو رب العالمین نے اس کا جو کرائٹیریا بیان کیا ہے کہ رب کی بارگاہ میں زیادہ عزت دار کون ہے. ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. کیا ہم نے تقوی اختیار کیا ہے؟ کیا ہم نے پرہیزگاری اختیار کی ہے؟ بہتری کے حوالے سے اللہ رب العالمین کا کلام اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مزید ہماری کیا رہنمائی کر رہے ہیں، یہ کسے بہتر بتا رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ ہیں کہ جن کی بارگاہ میں اگر بندہ بہتر ہے تو وہ سب سے بہتر ہے. اور اگر یہاں بہتر نہیں ہے تو چاہے کائنات اسے سر پر بٹھا لے اور کتنے ہی عزتوں کے تاج اس کے سر پر رکھ دیے جائیں، وہ یقیناً عارضی اور جھوٹے تاج کہلائیں گے. بندہ مومن کو اپنی زندگی گزارتے ہوئے اسی بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی عزت دینے والا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے پھر وہ ذلت و خواری کا مستحق بھی ٹھہرتا ہے. یہ رب العالمین جل وعلا کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے اختیار میں ہے. جس کی چاہے دلوں میں محبت ڈال دے، جس کی چاہے دلوں میں نفرت ہو جائے. اللہ کریم ہمیں وہ بنائے کہ جو اسے پسند آ جائے، اور یقیناً عبادت گزار اسے پسند ہے. وہ بہتر افراد اسے پسند ہیں جو اس کے قرآن سے تعلق رکھنے والے ہیں، جو اس کے دین کو سمجھنے والے ہیں، جو اس کے دین پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے والے ہیں. سلسلے کو
آگے بڑھائیں گے تو بہت ساری مزید باتیں ہیں جن کو ہم جانیں گے، اور جن کے ذریعے سے ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں بہتر کون ہے، اور پھر ذہ نصیب ہمیں یہ سعادت بھی مل جائے کہ جیسے جیسے یہ مدعا قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے واضح ہوتا چلا جائے، ویسے ویسے ہم نیت کرتے رہیں، اور پھر کوشش بھی اس کے ساتھ ہماری پہم رہے کہ اللہ رب العالمین اور اس کا حبیب اسے بہتر بولتا ہے، اسے بہتر بتاتا ہے، تو پھر ہم نے بھی یہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اچھا، اگر بہتری کی راہ میں کوئی چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے، یہ وہ خصلت ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند نہیں فرمائی، تو پھر وہ اپنی زندگی سے نکالنی بھی ہے، اور قرآن، اسلام، شریعت ہمیں یہی بتاتی ہیں۔ یعنی دو بنیادی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنی ہے، ایک وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرنے کا حکم ملا، اور دوسری وہ جس سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ کرنے والی کرنی ہے، بچنے والیوں سے بچنا ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں ہم بہتر بندے بن جائیں گے، اور اس کے قرآن کے عطا کیے ہوئے پیمانے کے مطابق جو افراد بہتر کہلاتے ہیں، اللہ نے چاہا تو اس میں ہمارا بھی شمار ہوگا۔ ابھی گفتگو کو اور سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور زید نیاز بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑے زبردست نعت خواں ہیں، آئیے ان سے کلام سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ گفتگو کی طرف آئیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلے
کرم ہے حضور کا پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے یہ کرم ہے حضور کا پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے چلو چلے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کوٹے سے وہیں پہ چلتے ہیں آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کوٹے سے وہیں پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے کرم ہے حضور کا پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سوارا گلے لگائے گا اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سوارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا پر یہ کرم ہے حضور کا پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں دل کی حسرت پوری فرمائے اس طرح طیبہ مجھ کو بلوائے دل کی حسرت وہ پوری فرمائے اس طرح طیبہ مجھ کو بلوائے میرے مرشد مجھ سے فرمائے میرے مرشد مجھ سے فرمائے آؤ طیبہ نگر کو چلتے ہیں میرے
مرشد یہ مجھ سے فرما آؤ طیبہ مگر کو چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا غم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ ذکر سرکار کے حوالوں کو بے نہایت ہے رفعت خالد، ذکر سرکار کے حوالوں کو بے نہایت ہے رفعت خالد، یہ اجالے نہیں جو سمٹے یہ اجالے نہیں جو سمٹے یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے، کرم ہے، یہ کرم ہے حضور کا آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کام نہیں کہ انہیں عذاب دے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تک آپ ان میں موجود ہیں۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت سے جن لوگوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ بہتر ہیں، یہ اچھے ہیں اور ان کا درجہ بلند ہے رب کی بارگاہ میں، یہ فضیلت والے ہیں، کچھ ان لوگوں کا تذکرہ سنتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کون مبارک ہستیاں ہیں جن کے بارے میں ارشاد فرمایا یہ بہتر ہیں۔ کیا کہیں گے قربان بھائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بالخصوص وہ فرامین جس میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں خیرکم، تم میں بہتر وہ ہے، کہاں سے ابتدا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل نبی اعلیٰ نبی سبحان اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بہترین فرامین میں سے جہاں بہت سارے فرامین موجود ہیں جن میں آپ نے بہتر فرمایا اور خیرکم تم میں سے بہترین فرمایا، سبحان اللہ ان میں سے ایک وہ ہے جو بہترین کتاب کے بارے میں ہے، سبحان اللہ افضل کتاب کے بارے میں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سبحان اللہ، واہ تم میں سے بہتر ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ واہ، اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہاں سیکھنے سکھانے میں بڑی وسعت داخل ہے۔ قرآن میں ہر خشک و تر چیز کا بیان ہے، واہ، تو قرآن مجید میں سیکھنے سکھانے سے مراد اس کی ادائیگی کا سیکھنا بھی شامل ہے، جس میں قرآن کریم پڑھنا سکھایا جاتا ہے، واہ، یہ سیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے معانی و مطالب سیکھنا سکھانا بھی داخل ہے، واہ، جو کہ علماء سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں، ہمیں اس قرآن کریم کے اس فیضان سے مستفیض کرتے ہیں۔ اسی طرح اس سیکھنے سکھانے کے اندر صوفیاء کرام کا قرآن کریم کے اسرار و رموز میں غور و فکر کرنا، قرآن کریم کے اسرار و رموز سیکھنا اور سکھانا بھی داخل ہے۔ واہ، یعنی سیکھنے سکھانے کے اندر بڑی وسعت ہے۔ جو قرآن کریم کے تعلق سے جو بھی چیز سیکھے گا سکھائے گا وہ خیرکم کے اندر داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، لیکن میں ابھی بات کرنا چاہوں گا اسپیسیفک اس حوالے سے کہ جس میں قرآن کریم کی ادائیگی داخل ہے، واہ، کیونکہ اس کا تعلق بہت زیادہ عموم ہے صحیح، اور عمومیت کے ساتھ یہ داخل ہے، کیونکہ نماز ہر مسلمان پڑھتا ہے بہت اور ہر نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرنا فرض ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو قرآن کریم کی تلاوت فرض ہے اور یہ جو حدیث پاک میں اہمیت بتائی گئی ہے کہ قرآن سیکھے اور سکھائے، وہ بہتر، اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف قرآن کریم پڑھنا
یا قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کو درست پڑھنا اور اس کی درست تلاوت کرنا یہ مقصود ہے۔ صحیح۔ اسی بات کو قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، سبحان تو اللہ۔ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر جہاں بیان کی گئی وہاں یہ بات بھی بیان کی گئی کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا سے مراد ہے جَوِّدِ الْقُرْآنَ تَجْوِیدًا، یعنی قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ اس طریقے سے پڑھا جائے۔ تجوید کے ساتھ پڑھنے سے کیا مراد؟ اس طرح پڑھا جائے کہ اس کے ہر حرف واضح ہوں اور جس طرح یہ قرآن کریم نازل کیا گیا ہے اسی طریقے سے پڑھا جائے۔ یعنی جو تجوید ہے علماء کرام نے، قراء حضرات نے ہمارے سامنے جو چیز واضح کر دی کہ کس حرف کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، کس کو کتنا کھینچنا ہے، کس کو نہیں کھینچنا، یہ وہ چیز ہے جو جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابہ کرام نے سیکھی، تابعین نے سیکھی، تبع تابعین نے سیکھی، یہاں تک کہ قراء حضرات نے، علماء نے اپنی زندگیاں قرآن کریم کے الفاظ کی ادائیگی کی حفاظت کرنے میں وقف کر دی۔ اللہ اکبر۔ ایک ایک حرف کی باریکی کو بیان کیا ہے۔ اس جو میں نے گفتگو کی اس سے پتہ چلا کہ قرآن کریم حافظ پڑھے یا قرآن کریم غیر حافظ پڑھے، صحیح۔ قرآن کریم جس نے نہیں سیکھا وہ پڑھے، یا قرآن کریم کے جو ضروری وہ چیزیں ہیں، قواعد جن کا سیکھنا ضروری ہے، یعنی جن کے ذریعے سے قرآن کریم درست پڑھا جا سکتا ہے وہ پڑھے، سب کے لیے ایک ہی طریقہ کار ہے جس کے مطابق قرآن کریم کو پڑھا جائے گا، کیونکہ قرآن کریم ایک ہے، حافظ کے لیے الگ نہیں ہے، غیر حافظ کے لیے الگ نہیں ہے۔ ایک جگہ قربان بھائی ہم تھے تو وہاں گفتگو ہو رہی تھی، یہی بات کی جا رہی تھی کہ قرآن مجید کو پڑھنا اچھے انداز سے سیکھا جائے۔ جی، تو کسی نے کہا کہ بھائی مجھے تو آتا ہے قرآن پاک پڑھنا اور میں تو پڑھ لیتا ہوں۔ اچھا، تو ان سے کسی نے کہا یار ایسا کرو کہ آپ چند آیات سناؤ تو صحیح، آپ کس طرح پڑھتے ہیں؟ اب انہوں نے کہا بھائی دیکھو میں نا صرف پڑھنے والا پڑھتا ہوں، اچھا، سنانے والا نہیں پڑھتا۔ اچھا، یہ کوئی فرق ہے؟ تو کہا بھئی یہ فرق کس نے کیا ہے کہ سننے والا کچھ اور ہوتا ہے، سنانے والا کچھ اور ہوتا ہے؟ قرآن مجید تو قرآن ہے، اس کو پڑھا جائے گا تو جیسے آپ اپنی نماز میں پڑھتے ہیں اگر ویسے ہی سنائیں تو بھی۔ کہا نہیں دیکھو، ایک ہے ایک بندے کا پڑھنا، اچھا، اور ایک ہے کسی قاری کا پڑھنا۔ اللہ۔ تو اب ان سے کہا جناب والا یہ آپ اتنی جو تفصیل اس میں کر رہے ہیں، بندہ اور قاری الگ الگ کر رہے ہیں، قاری بھی تو بندہ ہی ہے۔ کہا نہیں، قاری جو ہیں وہ خاص انداز سے پڑھتے ہیں اور جو عام لوگ ہیں وہ بڑے عام انداز سے پڑھتے ہیں۔ کہا اچھا بھائی جو عام انداز ہے اس انداز سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کہا وہ جو قاری صاحب ہوتے ہیں وہ ہر لفظ کو الگ الگ کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم الگ الگ نہیں کرتے، ہم ایک ساتھ ہی پڑھ دیتے ہیں۔ یعنی اپنے تئیں خود ایک تقسیم کر لی کہ یوں کرنا ہے یوں نہیں کرنا، اور یہ انداز جو ہے وہ علماء کا ہے، وہ قاریوں کا ہے، وہ حفاظ کا ہے۔ دیکھیں ایک مدنی چینل کے ناظرین بڑی کامن سی بات اس ضمن میں کر کے قربان بھائی کی گفتگو کو پھر مزید آگے بڑھاتے ہیں کہ اس کا پڑھنا، اس کا پڑھنا، تیرا پڑھنا، میرا پڑھنا، یہاں پر یہ بات نہیں ہے۔ یہاں پر الفاظ کو ان کے پراپر طریقے کے ساتھ ادا کرنے کی بات ہے۔ اگر میں اردو بول رہا ہوں تو اردو میں کون سا لفظ کس طرح بولا جائے گا اس کے معیار کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ ہاں لہجے میں فرق ہو سکتا ہے، بہتر تو یہ ہے کہ قرآن مجید عرب کے لہجے کے مطابق پڑھا جائے۔ ایک اردو پڑھنے ایک اجمی کا اور ایک عربی کا، دونوں کے لہجوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وہی لہجہ سیکھا جائے جو عرب کا لہجہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ترغیب اس حوالے سے موجود ہے، لیکن تجوید کے حوالے سے کم از کم اتنا سیکھنا تو فرض ہے کہ لفظ جدا ہو کر ادا ہو۔ جیسے بڑی واضح سی مثال ایک دی جاتی ہے، اللہ الصمد صاد کے ساتھ ہے، الصمد، اور سمد یہ سین کے ساتھ ہے، دونوں لفظوں کی ادائیگی میں فرق ہے۔ اب جو بھی پڑھنے والا ہے وہ کم از کم اتنی رعایت تو رکھے گا۔ اب وہ کہے کہ جناب مجھ سے نہیں ہوتا، میں نے نہیں سیکھا، تو یہ کہہ لینے سے ہم خود سوچیں کیا کافی ہے یہ کہنا بھائی مجھ سے نہیں ہوگا، میں نے نہیں سیکھا؟ کیا یہ وہ جواب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دے سکتے ہیں؟ کیا یہ وہ عذر ہے جو قرآن سے ہمیں پیچھے رکھے اور ہم پیچھے رہیں قرآن مجید سیکھنے سے اور یہ عذر تسلیم کر لیا جائے؟ بھائی بہت سارے کام تھے جو ہم سے نہیں ہو سکتے تھے، ہم نے سیکھے ہیں تو یہ ہے نا،
چھوٹی سی بات یہاں پر یہ غور کر لیجئے کہ ہم نے قرآن مجید سیکھنے پر ٹائم کتنا لگایا ہے. بہت ساری چیزوں پہ ہمارے یعنی ایک دم سے نہیں سیکھتے. ہم نے تو اردو بولنا یا لکھنا جنہوں نے سیکھی ہے یا مختلف لوگ اپنے ریجنز میں جو زبانیں رائج ہوتی ہیں ان کو پڑھنا اور لکھنا سیکھ رہے ہوتے. بولنا تو ویسے ہی آتی ہے لیکن پڑھنا اور لکھنا باقاعدہ سیکھنی پڑتی ہے اور اس کے لیے بہت سارا ٹائم انویسٹ کرتے ہیں. آج کل تو آپ دیکھ لیجئے مونٹیسری، پری نرسری، نرسری، پھر KG1، پھر KG2 اور پھر جا کے کہیں فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ کلاس میں بندہ پہنچ رہا ہوتا ہے. اور یہ سب کرنے کے بعد پھر جب تک دوسری، تیسری، چوتھی کلاس میں پھر وہ اسکولوں کے بھی اپنے اپنے معیار ہیں. اتنا عرصہ گزارنے کے بعد پھر وہ بچہ جو ہے وہ ایک عام اردو کو پڑھنا سیکھ رہا ہوتا ہے اور بولنا سیکھ رہا ہوتا ہے، لکھنا سیکھ رہا ہوتا ہے. اتنی اسٹرگل 4، 5، 6 سال کی کروا لی اس سے. قرآن مجید کے لیے کتنی اسٹرگل کروائی. قرآن مجید درست انداز سے سیکھا جائے. یعنی بچہ اگر ہم اور علوم و فنون سکھانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے اسکول بھی بھیج رہے ہیں، 5، 6، 7 گھنٹے کا اسکول. اس کے بعد جب بچہ واپس آ رہا ہے تو اس سے ٹیوشن بھیج رہے ہیں، ٹیوٹر کو بلایا جا رہا ہے یا کوئی بھی مزید اہتمام کیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد خود پیرنٹس لگے بیٹھ رہے ہیں کہ 2 جگہ پر میں نے بھیجا تھا، وہاں میں فیس پے کر رہا ہوں، اس کے بعد اب میرا بچہ کر کیا رہا ہے، پڑھ کیا رہا ہے، کیا سیکھ کے آیا ہے، میرے پیسے صحیح جگہ جا رہے ہیں اور یہ جو میں انویسٹ کر رہا ہوں یہ کچھ سیکھ کر بھی آ رہا ہے. ایک ویژن تھا نا کہ میں نے یہ چیز سکھانی ہے، یہ بنانا ہے. تو بہت ساری چیزوں کو ہم نے ساتھ لگا دیا اور بہت ساری ریکوائرمنٹس اس کی فلفل کر رہے ہیں ہم. لیکن قرآن مجید بھی تو ایک تقاضا کرتا ہے ہم سے کہ اسے بھی درست انداز سے پڑھا جائے. اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت تیر مار کے 15 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ بس، اور اس کے بعد چھٹی. قرآن مجید کو بھی تو اچھے انداز سے، درست انداز سے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کریم ہم سب کو توفیق دے. صحابہ کرام پڑھنے والے بڑا بہت زیادہ اس میں رغبت، بڑی کتنی واضح مثال آپ نے دی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے حضور نے فقراء یوں کر کے پڑھا، یعنی دراز کر کے پڑھنا سکھایا. یعنی آپ بتا رہے ہیں نا کہ ہم اتنا پیچھے ہیں کہ یعنی قرآن کریم کو کتنا وقت دے رہے ہیں، کیا رغبت ہے، کیا ہے. اچھا جو بڑے ہیں نا، حقیقت بات یہ ہے کہ بڑوں کو تو غم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تھوڑا سے پرابلم ایسی ہوتی ہے کہ بڑوں کا گلا سیٹ ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے اور تھوڑا پرابلم ہو جاتی ہے. نہیں، بنیادی جو چیزیں ہیں بڑے بہت جلدی پک کر لیتے ہیں. کہ میرا تو قرآن کریم سیکھنے سکھانے سے تعلق ہے الحمدللہ، اور اس بات پہ فخر ہے کیونکہ حدیث پاک جو اتنا زبردست یعنی بالکل ہی ابھی سامنے بیان ہوئی، تو اس میں نوٹ جو کیا گیا ہے بہت جلدی، یعنی تھوڑا سا اگر تھوڑی سی محنت کرے تو 3-4 مہینے میں آدھا گھنٹہ بھی اگر دیں، واقعی کوئی دینے والا ہو صحیح معنی میں، جیسے کتنا کوئی دینے والا 12 سال بھی دے لیکن وہ اس طرح یوٹیلائز نہ کرے، تو الحمدللہ بنیادی جو ضروری ہے وہ قرآن مجید فقران حمید کی ادائیگی وہ درست کر لیتے ہیں. لیکن ہمیں تو اس سے آگے بڑھنا ہے، قرآن کریم کو حسین اور خوبصورت انداز سے پڑھنا ہے نا. یہ تو قرآن کریم کی زینت ہے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو انتہائی خوبصورت انداز کے اندر تلاوت قرآن کریم کیا کرتے ہیں، اور یہ بتایا گیا کہ خوبصورت انداز سے قرآن پڑھنے کا مطلب کیا ہے. کہا پتہ چلے کہ سامنے والے کے اندر خوف خدا داخل ہو رہا ہے، وہ قرآن کی تاثیر کو محسوس کر رہی ہے خوبصورت انداز سے. صرف آواز کا خوبصورت ہونا خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی جو تاثیر ہے، جو لذت ہے، اس کو محسوس کرنا خوبصورتی ہے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب بھی دلاتے اور ارشاد فرماتے ہیں زینوا القرآن باصواتکم، اپنی قرآن مجید کو اپنی آوازوں کے ذریعے سے خوبصورت کرو، مزین کرو. فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، کیونکہ بہترین آواز، خوبصورت آواز قرآن کے حسن کے اندر اضافہ کر دیا کرتی ہے. راز بھی دیکھیں کہ جب ایک اچھے انداز سے تلاوت قرآن کی جاتی ہے تو اس کی تاثیر دل میں اترتی ہے، ایک لذت ملتی ہے، ذوق ملتا ہے. ہم کہاں گانے بازی کی طرف، کہاں موسیقی کی طرف جا رہے ہیں. آپ قرآن تو سنیں، اچھے انداز سے تلاوت سنیں تو صحیح، اور اپنے گھر میں ایسا پڑھنے والا پیدا تو کریں. اس پہ کوئی کوشش تو کریں. ہمیں انگلش یہ وہ بہت چیزیں سیکھ لی، ٹھیک ہے، جو جائزہ ضروری ہے، لیکن ایسا پیدا کریں تو پھر آپ کو بھی فخر ہوگا کہ قرآن کریم کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے. قرآن مجید جب اچھے انداز سے پڑھا جائے اور کسی اچھے قاری کی تلاوت بندہ سنے نا تو دل میں ایسا سکون محسوس ہوتا ہے، ایسا مزہ آتا ہے. اللہ کریم ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے، ہمارا دل اس نیکی کی طرف مائل ہو. ہم نے قرآن پڑھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے. اور مائل کیسے ہوگا؟ جس طرح ابھی قرآن مجید کی فضیلتیں سن رہے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے انداز سن رہے ہیں کہ یہ قرآن پڑھا کرتے، سن کر خوش ہوا کرتے. بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز کتنی ہی جگہوں پر موجود ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ تشریف فرما ہوتے، بیٹھے ہوئے ہوتے،
تو ارشاد فرماتے تم میں سے کوئی مجھے قرآن سنائے. اللہ اکبر. تو صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرتے یا رسول اللہ ہم آپ کو قرآن سنائیں. حالانکہ یہ تو آپ پر نازل ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہاں مجھے سناؤ، میں اپنے رب کے کلام کو سننا پسند کرتا ہوں. وہ زبردست واقعہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ کے تحت جو بیان کیا گیا ہے، جب شاہ حبشہ کو قرآن مجید کی تلاوت سنائی گئی تھی، وہ سن کر جو ان کا انداز ہوا تھا کہ آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور جھک گئے گویا، اور یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. وہ یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ اے ہمارے رب ہم تجھ پر ایمان لائے، آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں اپنے گواہوں میں شامل کر لے اور ہمیں ایمان والوں میں قبول فرما. یہ دعائیں رب العالمین جل وعلا کے حضور قرآن مجید کی تلاوت سننے سے انہوں نے کی. تو قرآن مجید کو سننا بھی اور اس کی تلاوت کو اچھے انداز سے کرنا بھی دونوں ہی بڑی برکت والے کام ہیں، بڑے اچھے کام ہیں. ہم تو شاید رمضان کے رمضان تلاوت سنتے ہوں اور اس میں بھی ذوق یہ ہوتا ہو کہ وہ سنائے بھائی جو جلدی سے سنا کر گزر جائے. ٹھہر ٹھہر کر پڑے گا تو بڑی تھکن ہو جائے گی، بہت تھک جاتے ہیں، اور ایسا جتنی جلدی پڑھ لیں گے تو لوگ یہ لاجک پیش کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور مجھے بھی اس لاجک کا بڑا سامنا کرنا پڑتا ہے. الحمدللہ تراویح سنانے کا ایک سلسلہ ہے، تو کوشش ہوتی ہے کہ آہستہ پڑھا جائے، خوبصورتی اللہ عطا کرے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ کم از کم الفاظ مکمل صحیح طور پر سمجھ آئیں، اس طرح سے پڑھا جائے. تو کئی دفعہ یوں بھی سننے کو ملا کہ اگر جلدی ہو جائے نا تو تعداد بڑھ جائے گی. پھر بہرحال مستقل ہو گئے جب تراویح سناتے کسی جگہ پر، تو پھر تعداد خود بڑھنے لگی، اور لوگ سنتے ہیں، اچھا لگتا ہے انہیں کیا پڑھا جا رہا ہے. جب اس کا ذوق تھوڑا سا ملنے لگتا ہے نا تو مزہ آتا ہے. جلدی ہو جائے نا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پیٹی کر کے واپس آ گئے، ہاتھ اٹھانے تھے، جھکنا تھا، اٹھنا تھا، سجدے رکوع سجود کر کے جلدی فارغ ہو کر واپس آ گئے. اس سے وہ ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے، سکون شاید نہ آ پائے. نہیں وہ قدر ایک چیز ہوتی ہے نا، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں خالد بھائی، کوئی بھی کام کرتے ہیں، جو سمجھدار بندے کی بات کرنا، وہ جو بھی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، ایک ریزلٹ چاہتا ہے نا. وہ ایک شخص مسجد میں جا رہا ہے، کھڑا ہو رہا ہے، پوری ایکٹیویٹی کر رہا ہے، مشقت والا کام ہے، تھکن ہوتی ہے، کیوں کر رہا ہے؟ اس سے پوچھا جائے بھائی کیوں کر رہے ہو آپ؟ کیوں کا سوال کا جواب ایک ہی آئے گا، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. کیا بات، ثواب چاہیے، آخرت بہتر بنانا چاہتا ہوں، آخرت بہتر بنانا چاہتا ہوں، اللہ کے رحمتیں لینا چاہتا ہوں، قرآن کے بارے میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ان کا مصداق بننا چاہتا ہوں، ان سے فیض میں بھی لینا چاہتا ہوں، میں اس لیے جا رہا ہوں آپ پہ. تو پھر وہ تو تبھی ملے گا نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے فرمایا اس طریقے سے بننا پڑے. ورنہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے موجود ہے، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ. بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ خود قرآن تو ان پر لعنت کیا کرتا ہے. بندہ دیکھ لے کہ گیا تھا رحمتیں لینے کے لیے، رحمتیں لے کر واپس آنا چاہتا ہے یا کچھ اور لے کر واپس آنا چاہتا ہے. وہ بالکل پش کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں نہیں ہوتا کہ ڈرائیور کو تیز چلانے پر ابھارا جاتا ہے سیٹیں بجا کر، ایسا ہی ہوتا ہے بھائی جلدی ہو جائے، جلدی ہو جائے. تو وہ بیچارہ پڑھنے والا بھی جلدی کبھی جب جلدی پڑھ لیتے ہوں گے تو کبھی یوں بھی ملتا ہوگا کہ آج امام صاحب جلدی سنا دیے گی، جلدی ختم ہو گئی. وہ نہیں، اللہ کا شکر ہے ہم یہ بھی سکون رہتا ہے. نہیں اللہ اکبر. یوں ہے سوچنا، لوگوں کی ایک سوچ ہے کہ جلدی پڑھنے والے کو وہ یہاں بطور شاباش کے دے رہے ہوتے ہیں، لیکن مقام شاباش کا ہے یہ نہیں، یہ قابل غور ہے، یہ قابل غور ہے. بالکل صحیح. ہر جلدی پڑھنے والا درست پڑھ جائے یہ مشکل ہے. نہیں، مقام شاباش کا بھی بتایا نا خالد بھائی نے، بھائی صحیح کیا ہے، شاباشی والی بات کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ شاباشی ہے نا. عوام یعنی جو نہیں ہے اہل علم وہ کہے کہ یہ بہتر ہے، اس پہ تو نہیں چلے گا دین کا نظام. بہتر وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، یعنی ان دونوں باتوں کو ملایا. اگر تراویح میں دیر لگ رہی ہے، دیر سے نماز ہو رہی ہے، اس کو اپنے حق میں بندہ اچھا جانے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، میری امت کے بہترین لوگ قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے اور اصحاب اللیل رات والے ہیں. اس سے ایک مراد تو یہ بیان کی گئی کہ تہجد گزار افراد ہیں،
اور ایک مراد یہ بھی بیان کی گئی جو راتوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ہیں اور راتوں میں اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں۔ تو جو تراویح پڑھنے والے عاشقان رسول ہیں وہ کیسے زبردست ہیں کہ راتوں میں بھی رب العالمین کی عبادت ہو رہی ہے، قیام ہو رہا ہے، اور اس قیام میں قرآن مجید کو سنا جا رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان افراد کو بہترین ارشاد فرمایا جو قرآن سیکھیں، سکھائیں، جو قرآن مجید کو سیکھ رہا ہے وہ اس پر فخر محسوس کرے۔ اور اس زمن میں الحمدللہ ہماری کئی باتیں ہوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز کو، صحابہ کے انداز کو، قرآن پڑھنے کے اور سننے کے دونوں ہی کو بیان کیا گیا۔ اب ذرا اس بات کی طرف بھی ہم آتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے حفاظت کرنے والوں کو بہترین فرد قرار دیا ہے، بہترین لوگ قرار دیا ہے۔ تو جو حفاظت قرآن کرنے والے ہیں، ایک تو الفاظ قرآن کی حفاظت کرنے والے اور ایک قرآن کے معنی اور مطالب کی حفاظت کرنے والے۔ الفاظ قرآن کی حفاظت جس پر جیسے ہماری گفتگو ہوئی کہ لفظوں کو درست طریقے سے ادا کریں، معنی قرآن، قرآن کیا فرما رہا ہے اسے سیکھا جائے، اسے سمجھا جائے، یہ بھی ایک بڑا زبردست علم ہے۔ بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کلمات خیر ارشاد فرمائے اور اس حدیث مبارکہ کی شرح میں لکھے، کہتے ہیں کہ قرآن اٹھانے والوں سے مراد قرآن کریم کے حافظ ہیں یا اس کے محافظ، یعنی حفاظ یا علماء کرام، کہ ان دونوں کے بڑے درجے ہیں۔ مزید لکھتے ہیں کہ حافظ جو ہے یہ الفاظ قرآن کی بقا کا ذریعہ ہیں اور علماء معانی و مسائل قرآن کی بقا کا ذریعہ ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ صوفیہ اسرار و رموز قرآنی کی بقا کا ذریعہ ہے۔ تو طارق بھائی میں چاہوں گا کہ علماء جو معنی قرآن کی بقا کا ذریعہ ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی اس امت کا بہترین گروہ قرار دیا، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یقینی طور پر علماء جو ہے نا اس امت کے بہترین افراد میں سے ہیں، اور ابھی جو قرآن پاک کی تلاوت اور اس ضمن میں قاری قرآن کو درست پڑھنا اور اس کے مخارج، قواعد، ان کی رعایت کے ساتھ ادا کرنا، پھر مسائل قرآنی ساری گفتگو ہوئی، تو دیکھا جائے یہ دو ہی پیراہوں میں ہے نا، یعنی قاری قرآن اور مسائل قرآن جاننے والا، سکھانے والا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دونوں ہی داخل، کہ وہ بھی داخل جو قرآن پاک کو جو ہے تلاوت کے طور پر سیکھ رہا ہے اور قرآن کے مسائل کو سیکھ رہا ہے۔ تو مسائل قرآن سیکھنے اور سکھانے والے جو افراد ہیں یہ اس امت کے بہترین افراد۔ قرآن پاک میں ان کے بارے میں ارشاد ہوا، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ اللہ رب العالمین نے گواہی دی۔ یہاں شہادت گویا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، کہ اللہ پاک نے گواہی دی کہ کوئی بندگی کے لائق نہیں سوائے اس کی ذات کے، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے، جو اہل علم ہیں، انہوں نے اس چیز کی گواہی دی اور فرمایا کہ وہ انصاف والا ہے اللہ رب العالمین۔ تو یہاں اللہ پاک نے اس آیت قرآنی میں اپنے ذات کی جو گواہی کا ذکر لیا، وہ ملائکہ سے، اہل علم والوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات کی گواہی دے رہا ہے، اور اس نے اس مقام پر اس گواہی دینے والے لوگوں میں جنہیں شامل کیا ہے وہ علماء کو شامل کیا۔ پھر دوسرے مقام پر ارشاد ہو، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہ تم فرماؤ کافی ہے اللہ گواہ میرے اور تمہارے بیچ میں، اور وہ شخص جس کے پاس علم کتاب کا ہے۔ یعنی ان دونوں مقامات پر اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کی گواہی کے لیے جن لوگوں میں سے جنہیں شامل کیا وہ علماء ہیں گے، اہل علم ہیں گے، علم والے ہیں۔ اچھا، پھر ان کی شان کیا ہے علم والوں کی، علماء کی؟ کہا کہ علماء کے قلموں کی جو دوات ہے، جو سیاہی ہے، جی، کیونکہ پرانے دور میں، اب تو جدید سے جدید چیزیں آ گئیں، لیکن کہیں نہ کہیں سیاہی کا عنصر اب بھی باقی ضرور ہے۔ کہا کہ ان کی دوات کی جو سیاہی ہے، روز قیامت اسے شہداء کے خون سے تولا جائے گا۔ ایک جانب وہ جو راہ خدا میں شہید ہونے والے شہداء ہیں، ان کے خون سے تولا جائے گا، تو یہ جو سیاہی ہے یہ شہداء کے خون پر غالب آ جائے گی۔ یعنی اس کی اتنی اہمیت ہے، یعنی عالم دین، علماء کا اپنا مقام، جس سے یہ علم کو لکھتے ہیں،
علم کے لکھنے میں، علم کے پڑھنے پڑھانے میں جو وہ سیاہی یوز کرتے ہیں، اس کا یہ مقام ہے گا۔ شہداء کو شہادتیں دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، یہ بھی دین کی بقا کا ذریعہ ہے، اور علماء کا اپنے قلم چلا کر دین کی حفاظت کے لیے قرآن مجید کے معنی و مفاہیم کو بیان کرنا، یہ بھی دین کی بقا کا ذریعہ۔ سبحان اللہ، مگر ان میں جو ہے وہ خاص مقام ان کا دے گا۔ اچھا، پھر حدیث پاک میں جو علم سے متعلق ارشاد ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کے بہترین لوگ علماء ہیں۔ کیا بات! میری امت کے بہترین لوگ علماء ہیں، اور ان علماء میں سے بہترین علماء وہ ہیں جو نرم مزاج ہیں، نرم طبیعت والے ہیں۔ اور فرمایا خبردار، اللہ پاک ان پڑھ کا ایک گناہ معاف کرنے سے پہلے عالم کے 40 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ مزید فرمایا کہ خبردار، نرم طبیعت والا عالم اس شان سے قیامت میں آئے گا کہ اس کا نور اس کے لیے اتنی روشنی کر دے گا کہ وہ مشرق و مغرب کے مابین چلنے پر قادر ہو جائے گا۔ اس قدر روشنی پھیل جائے گی کہ یہ روشنی مشرق سے مغرب تک پھیلتی چلی جائے گی۔ اچھا، پھر یہ علم کی شان، یہ وہ خاص وصف ہے، تعلیم قرآن ہو یا مسائل قرآن کا علم ہو۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو دیکھا جائے، نبی ہونے کی آپ کے ایک مقام ہے، مگر آپ نے جو صحابہ کرام کے لیے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ جو ایک آپ کا وصف شمار کیے گا، معلم کائنات ہیں آپ، یوں تو تمام ہی کو سکھانے والے ہیں، مگر ڈائریکٹلی قرآن کی تعلیم جو ہے، جس طرح ابھی ذکر ہوا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاوت کو سنا اور تحسین فرمائی، تو یہ وہ ہستیاں رہیں۔ اور قرآن کا سیکھنا، یعنی علم کا سیکھنا، وہ ہے کہ جس کا واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی، یعنی یہ وہ وصف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ جو ارشاد فرمایا، تو آپ اس پر خود بھی کاربند رہے۔ اور یہ دونوں ہی وصف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ صحابہ کرام کے اندر یہ رہے کہ صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام سے سیکھا اور پھر لوگوں کو سکھایا۔ اور یہ یعنی اتنا پیارا وصف ہے کہ جس سے وابستگی والے جو ہے وہ لوگوں میں ممتاز ہوتے ہیں، اور ان کی اہمیت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ہے بزرگوں نے لکھا کہ ایک شخص تھے، ایک بزرگ تھے، وہ پہلے غلام تھے، مجھے میرے مالک نے خریدا، یعنی یہاں پر علم کی ایک دنیا کے اندر جو قدر و منزلت دکھتی ہے اس کے متعلق واقعہ کہا کہ مجھے خریدا گیا اور میری قیمت ادا کی گئی۔ جب میری قیمت میرے مالک نے ادا کی تو مجھے آزاد کر دیا۔ اب میں نے سوچا کہ یار میں کیا کروں، کون سے کام کو اختیار کروں، کس جانب رخ کروں کہ میں جو ہے کچھ مقام بنا سکوں۔ یعنی میں نے علم دین سیکھنے میں اپنے آپ کو مصروف کر لیا، دین سیکھتا رہا۔ سال بھر کا عرصہ گزرا تھا کہ اس دین سیکھنے سکھانے کی وجہ سے، اس تعلیم و تعلم کی وجہ سے حاکم شہر میرے دروازے پر موجود تھا۔ وہ شخص جو ایک غلامی کی زندگی سے آزاد کیا گیا، علم نے اس کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ حاکم وقت بھی اس کے دروازے پر موجود ہے۔ تو علم وہ چیز ہے جو لوگوں کو جو ہے لوگوں سے ممتاز کرتی ہے۔ علم دین جو ہے یہ بندوں کو ممتاز کرتا ہے، اور علم دین سیکھنا سکھانا یہ بڑا پیارا ایک عمل ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت اس کے بے شمار ذرائع موجود ہیں۔ قرآن پاک کے حفظ و ناظرہ کی تعلیم ہو، قرآن پاک کے مسائل قرآن سیکھنے کا سلسلہ ہو، جامعۃ المدینہ ہیں، مدرسۃ المدینہ ہیں، گھر بیٹھے سیکھنا ہو تو آن لائن ہے۔ تو ضرور آپ ان ذرائعوں سے جو ہے مستفیض بھی ہوں۔ اور پھر ایک خاص موقع ہے دعوت اسلامی کا جو کہ ان ذرائعوں کو چلانے کے لیے ہے، ٹیلی تھون آنے والا ہے۔ تو یعنی قرآن پاک سیکھنے سکھانے کا ہم فضیلت کا فضائل کا ذکر کر رہے ہیں، تو اب جو ہے اس میں جو تعاون کرنے والے ہیں ان کے حوالے سے کیا ہوا؟ بالکل جی، تعاون کریں، اور زبردست طریقے سے ہمارا کنٹریبیوشن دین اسلام کی اور قرآن و سنت کی تعلیمات کی اشاعت کے لیے ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ ٹیلی تھون آ رہا ہے، عاشقان رسول خوش خبریاں یہ مل رہی ہیں کہ اپنے یونٹ جواں کروا رہے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک اور یہ اس زبردست دینی تحریک کی عالمی تنظیم کی بڑھ چڑھ کر یوں بھی ساتھ دے رہے ہیں، کیونکہ یہ خدمت قرآن کرنے والی ہے، کیونکہ یہ علماء بنانے والی ہے، کیونکہ یہ ہماری اس دینی ضروریات کی تکمیل کرنے والی تحریک ہے۔ اور الحمدللہ عز و جل جو کام دعوت اسلامی کر رہی ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، یعنی کم و بیش 1 لاکھ سے زیادہ حفاظ آپ کی دعوت اسلامی اپنے مدارس کے ذریعے سے بنا چکی ہے، اور سینکڑوں علماء الحمدللہ عز و جل وہ ہیں جو بن رہے ہیں، ہر سال فارغ ہوتے ہیں
1500 سے زائد علماء الحمدللہ عز و جل اس سال وہ رہے کہ جنہوں نے دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ سے سند فراغت حاصل کی، اپنے علم دین کی جو تعلیم ہے، جو ڈگری ملنا ہے، اس کو تو مکمل کیا۔ دین کا تعلیم کا سلسلہ تو یہ ہے کہ الحمدللہ یہ چلتا ہی رہتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں علم دین سیکھنے والا بھی بنائے، اور جو سیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنے والا بھی بنائے۔ نبی کریم علیہ السلام اس حوالے سے بڑی زبردست ترغیبیں ارشاد فرماتے، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دین کی خدمت کرنے والوں اور دین کو جب ضرورت ہو تو اس حوالے سے تعاون کرنے والوں کے ساتھ خاص خوشی کا اظہار فرمایا کرتے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خدمت کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو، اس کے لیے ہم نے بڑھ چڑھ کر اپنی پیاری تحریک، اپنی مدنی تحریک کا ساتھ دینا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو توفیق خیر عطا کرے۔ کچھ کالز لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی، میرا نام محمد محسن حیات ہے، میں لیاقت پور سے بات کر رہا ہوں۔ آج کا موضوع بہتر کون ہے، بہت ہی اچھا موضوع ہے۔ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، بڑی پیاری بات آپ نے کی۔ اور اخلاق بھی بالکل اپنی جگہ پوری لیتا ہے انسان کی شخصیت میں، انسان کی کردار میں، انسان کی بات میں، اور اس کو بہتر بنانے میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ بہتر وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہے۔ بہت پیاری بات کی آپ نے، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ مزید کال دیجیے گا۔ میں فیضان اتاری ماسکوٹ بلدیہ ٹاؤن سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے خالد بھائی، مجھے آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے۔ مجھے مرحبا کے معنی بتا دیں اور میرے صحت کے لیے بھی دعا کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحان اللہ، مرحبا کے معنی پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ غالباً مرحبا ہی سمجھ میں آیا۔ ایسا ہی سمجھ میں آیا۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا کرے اور خوب برکتیں عطا فرمائے۔ یہ کسی کو ویلکم کرنے کا انداز ہے۔ آپ ویلکم کہہ رہے ہیں، خوش آمدید کہہ رہے ہیں، کسی کے آنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس کو اچھے انداز سے اس کے آنے پر خوش ہو رہے ہیں اور ویلکم کر رہے ہیں۔ اسی موقع پر مرحبا کہا جاتا ہے۔ مرحبا مینز خوش آمدید، جی آیا نو، اور مختلف زبانوں میں اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں اہلا و سہلا مرحبا، آ گئے، خوش آمدید۔ اللہ ماشاءاللہ۔ مزید کال دیجیے۔ سلیمان اتاری عرض کر رہا ہوں، کلام تلاوے واہ کیا جود و کرم ہے تیرا۔ واہ 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 واہ، سلیمان بھائی، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ اعلیٰ حضرت کلام کی آپ نے فرمائش کی ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا۔ واہ، کال مزید دیجیے۔ میں اویس بول رہا ہوں اٹک سے، یہ میں بندہ یاسی ہوں، خطا کار ہوں مولا، اگر یہ پڑھوا دیں۔ کیا بات ہے، اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی رحمت سے حصہ عطا کرے۔ اچھا جی، کچھ میسیجز بھی ہیں، میسیجز بھی ساتھ لیتے ہیں۔ اور کہا جا رہا ہے کہ نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے یہ کلام سنا دیں۔ غم فرقت دل عشاق کو بے حد رلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جڑا والا سے میسیج ہے، میرے سنت کی منقبت سننی ہے، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، ٹھیک ہے۔ محمد بلال ہیں اور کہہ رہے ہیں میرا سوال ہے کہ درود پاک بغیر تعداد کے جتنا ہو سکے پڑھا جائے، کوئی مسئلہ تو نہیں جی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بندہ پڑھے، پڑھتا رہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بھی اس طرح ترغیب دینا شامل ہے کہ تم نیکیاں کرتے رہو، اللہ کریم اس پر ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل نہیں روکتا، ہاں تم اکتا جاتے ہو، بندہ تھک جاتا ہے۔ بھاری ہے زیادہ پڑھنا، جبکہ روایت میں تو یہ بتایا گیا ہے نا کہ اب تمہاری مرضی، بندے کی مرضی کم پڑے یا زیادہ۔ ہاں، حضور نے تو اختیار دے دیا، پوچھنے والے پوچھتے رہے، یا رسول اللہ میں درود ہی پڑھتا رہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت فرماتا رہتا ہے، وہ نہیں رکتا، بندہ تھک جاتا ہے، اس پر بھاری ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیں، اللہ کریم برکت عطا کرے۔ اچھا جی، منتشر ہے خیالات کی وادیاں، جہانیہ سے اس کلام کی فرمائش ہے، ٹھیک ہے۔ خالد انکل، جی انکل، سلمان بھائی اور وقار بھائی کہاں ہیں؟ اچھا جی، ابھی تو مجھے علم نہیں ہے کہ یہ دونوں افراد کہاں ہیں، پتہ کرتے ہیں سلسلے کے بعد انشاءاللہ۔ اچھا جی، ہمیں نعت سنا دیں، میں کیوں نہ تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ ابو بکر ہیں تلا گنگ سے، اور کلام انہوں نے کون سا سننا ہے؟ بیاں ہو کس سے کمال محمد عربی۔ واہ بھائی واہ،
اللہ کریم برکت دے. سلمان بھائی کی آواز میں حمد شریف سننی ہے. واہ واہ. اچھا جی, بہتر شخص کون ہے, یہ ہم نے سوال کیا تھا تو اس پر جوابات بھی ہیں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ بہتر شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے مدد کا سامان ثابت ہو اور لوگوں کو نفع دے. اویس عقیل ہیں شکارپور سے, نہ شیخو پورہ سے, ٹھیک ہے جی. اویس عقیل بھائی, اللہ کریم آپ کو برکت دے, بہت پیاری بات آپ نے کی. اچھا جی, نعت خواہ اسلامی بھائی سے عرض ہے کون سا کلام سنانا ہے بھائی؟ یہ سلام سنا دیں. کون سا جی؟ خیر البشر پر لاکھوں سلام, یہ سلام آپ نے سنانا ہے. اشفاق بھائی, یہ کلام کی فرمائش ہے. یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے, اللہ کریم جزائے خیر عطا کرے. اچھا جی, ایک شکوے بھرا میسج ہے, کوشش کر کے مینو عن پڑھ دیتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خالد بھائی کیا حال ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. احمد علی ہیں کشمیر سے, اور کہہ رہے ہیں میں احمد علی کشمیر سے ہوں. ماشاء اللہ خالد بھائی پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. بٹ ساتھ لگا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آگے کوئی بات ہے, ورنہ بٹ سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے. چلیں جی, اگلی بات بھی پڑھ لیتے ہیں. بٹ خالد بھائی میں آپ سے بہت ناراض ہوں. اللہ اکبر. ہم سے راضی ہو جائیں, ناراض نہ ہوں, ناراضگی ختم کر دیں, اللہ کریم خیر کرے. اچھا جی, کیوں ناراض ہیں اس کی وجہ لکھی ہے کہ میں ہر بار یہ میسج کرتا ہوں کہ مجھے اپنی آواز میں کلام سنا دیں, اچھا, بٹ آپ سناتے ہی نہیں ہیں. اللہ اللہ کریم آپ پر رحمت کرے. ناراضی دور کر دیں آج خالد بھائی. کرتے رہتے ہیں ویسے خالد بھائی والی ناراضی. ویسے تھوڑا سا شریک رہتے ہیں جب نعت خواہ اسلامی بھائی کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہمارا پڑھنا آپ کے لیے ہو سکتا ہے فرحت کا باعث ہو, جس طرح آپ ارشاد فرما رہے ہیں, آپ کی محبت کا اظہار ہے, لیکن سب کے لیے ہو ایسا ضروری نہیں ہے نا. تو بہرحال جو ہم نعت خواہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ مل کر پڑھ رہے ہیں اسے قبول کیجئے, اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے. کال مزید لے لیتے ہیں جی. ابھی نعت پڑھ رہے تھے مدنی چینل پہ, روک لیتی ہے آپ کی نسبت جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹالتے ہیں. تو یہ نعت مجھے آتی ہے. یہ آخری 2 شعر انہوں نے پڑھے ہیں تو وہ مجھے نہیں آتے, تو مجھے اگر لکھوا دیں تو آپ بڑی طرح نوازی ہے. اللہ 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 اللہ, کیا بات ہے آپ کی, اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا کرے. یہ لکھوانا تو کیسے ممکن ہوگا, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ لکھ رہے ہیں یا نہیں لکھ رہے ہیں. بہرحال اس کلام کو دوبارہ سنا جا سکتا ہے, کتاب بھی حاصل کی جا سکتی ہے نعت کی, اور اس میں بھی کلام موجود ہیں, ان کو بھی سنا جا سکتا ہے. اور ایک کام آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے جو یوٹیوب پر چینل وغیرہ ہیں, ان پر یوٹیوب پر فیس بک پر یہ سلسلہ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہوتا ہے لائیو, اور اس میں آپ آپشن موجود ہوتا ہے کہ پیچھے جا کر دوبارہ سن سکتے ہیں. تو اگر یہ پاسبل ہے تو یہ کر لیجئے, اور ابھی بھی اگر پڑھ دیں گے تو خیر ہے, پڑھ ہی لیں گے, لیکن لکھ پائیں یہ شاید ممکن نہ ہو پائے. بار بار کلام سنیں گے تو انشاءاللہ یاد ہوتے رہیں گے. ہاں, ایک کام اور ہو سکتا ہے, وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ سوشل میڈیا پر اس کلام کو دوبارہ سنیں نا, تو اس کلام کو سنتے وقت جو ٹرانسلیشن آ رہی ہوتی ہے یا سب ٹائٹلنگ ہوتی ہے نا, اس آپشن کو آن کر لیں اور اس کے اسکرین شاٹ لیتے رہیں, تو جلدی جلدی ہو جائے گا. اللہ کریم خیر کرے. اچھا جی, سلمان بھائی کی کلام کی فرمائش تھی, پہلے وہ شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ واپس آئیں گے تو زید نیاز بھائی کی آواز میں خوبصورت کلام مزید شامل کریں گے. جزاکم اللہ خیر. آئیے کلام سنتے ہیں. ارحم ارحم یا رحمان, اغفر اغفر یا سبحان, ارحم ارحم یا رحمان, اغفر اغفر یا سبحان. مجھ سے واسطہ تجھ کو پیارے کا,
سیتا تجھ کو پیارے کا یا اللہ یا رحمان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان یا رب اپنی الفت میں پیارے نبی کی چاہت میں گم رکھ ایسا ہو جائے گم رکھ ایسا ہو جائے اور نہ جائے کہیں بھی دھیان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان تیرا بندہ ہے بیتاب اس کو دے حج کے اسباب فضل کرے رب ارباب فضل کرے رب ارباب اس پہ کرم ہو یا حنان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان یا رب دکھلا دے عرفات اور مینا کے دن اور رات مزدلفہ کے جلوے ہوں مزدلفہ کے جلوے ہوں اشک آنکھوں سے بہے ہر آن ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان یا رب طیبہ پہنچا دے ان کا روزہ دکھلا دے چاروں یاروں کے صدقے چاروں یاروں کے صدقے پورا فرما دے ارمان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان
غوث و خواجہ کا صدقہ بن جائے عطار بھی اب بن جائے عطار بھی اب مکے مدینے کا مہمان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان اللہ کریم برکت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے ذکر کرتے رہنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. اسلام کے لیے کڑھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں آگے بڑھیں اور اس کے ذکر سے اپنے دلوں کو سجائیں, اپنے لبوں کو سجائیں اور اپنی زندگیوں کو نکھاریں اور اس میں بہار لائیں. آئیے کچھ کلام بھی سنتے ہیں جن کی فرمائش کی گئی تھی, بلکہ میں کچھ میسیجز مزید پڑھ لیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ زیاد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. اچھا جی, کلام سننا ہے, واقعہ جود و کرم ہے. مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس. اس کلام کی بھی فرمائش ہے. عبدالحبیب بھائی کے اسٹوڈیو کلام کی فرمائش ہے. اچھا جی, اسلام آباد سے میسج ہے اور اشفاق بھائی کا پڑھا ہوا کلام لازمی سنا دیں. اچھا جی, 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا, ٹھیک ہے. درود پاک کے بارے میں کچھ کہیں. الحمدللہ گفتگو ہوئی ہے. مرہم روح و جاں مدینہ ہے, اس کلام کی بھی فرمائش ہے. اور زید بھائی آپ کلام سنا دیں. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. کیا بات ہے بھائی, اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا کرے. کچھ کلام سنائیے زید بھائی, پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا. نہیں سنسا
اسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، ہاں میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے طیبہ والے میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میں ان کا منگتا اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، ہاں اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، میرے طیبہ والے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، میں ان کا منگتا، ان کا منگتا، جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری دام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری دام ہے الیاس قادری، سنت کی خوشبو سے زمانہ مہک اٹھا، سنت کی خوشبو سے زمانہ مہک اٹھا، فیضان تیرا رام ہے الیاس قادری، فیضان تیرا رام ہے الیاس قادری، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، میٹھا تیرا کلام ہے، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری، ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا حسین، ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا حسین، اس کا تجھے سلام ہے، اس کا تجھے سلام ہے، سب کا تجھے سلام ہے الیاس قادری، سب کا تجھے سلام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری،
سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کریم جل وعلا مولانا بدر القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار فائز الانوار پر اپنے انوار و تجلیات کی بارشیں برسائے، ان کی دینی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سید امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے فیضان میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور انہیں مزید دینی خدمات بھری، سنت و بھری، صحت و عافیت بھری زندگی عطا فرمائے اور ان کے فیض سے ہمیں مستفیض فرمائے اور ہم فیض یاب ہوتے رہیں. مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے اور اس کی خدمت گاری، اس دین کی ترویج و اشاعت اور اس کو پھیلانا، نیکی کی دعوت دینا اور لوگوں کو اس دین کی طرف بلانا، بے عملوں کو عمل کی دعوت دینا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کی بہتری کا، اس کی خوبی کا اور اس کی بھلائی کا سبب بیان کیا گیا. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. یعنی اس امت کو فرمایا گیا کہ یہ امت بہترین ہے. وجہ ارشاد فرمائی کہ بہترین کس لیے ہیں؟ فرمایا اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ امت اس لیے بہترین ہے جو لوگوں میں ظاہر ہوئی. ان امتوں میں بہتر امت یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ نیکی کی دعوت دینے والی ہے، برائی سے منع کرنے والی ہے. الحمدللہ عز و جل ہمارے رب نے، ہمارے مالک و مولا نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت کی اس خاصیت کو بیان فرمایا ہے. ہم بھی الحمدللہ عز و جل کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فیضان سے حصہ پائیں اور بہترین امت جو قرار دیا تو ہم بھی اس شرف کو حاصل کریں کہ نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں تو دعوت اسلامی کے ساتھ ہو لیں. الحمدللہ عز و جل یہ زبردست تحریک اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے مریدین، محبین، متعلقین میں ان سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جو نیکی کی دعوت کو عام کرنے والے ہوتے ہیں. اس کے لیے مدنی قافلوں کے مسافر بنتے ہیں، اس کے لیے اجتماعات کی پابندی کرتے ہیں، مدنی مذاکرے سنتے ہیں اور کسی بھی طرح لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے جوڑنے کی کوششیں کرتے ہیں. تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں ان کی طرف توجہ زیادہ کی جاتی ہے. رب العالمین جل وعلا نے کیونکہ انہیں بہتر کہا ہے تو پھر ان کی طرف توجہ کیوں نہ کی جائے. اور یہ اللہ والوں کا طریقہ رہا ہے کہ جو دین کی خدمت میں لگ جاتا ہے یہ اسے پسند کرتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ خیار امتی من دعا الی اللہ تعالی وحبب عبادہ الیہ. رب العالمین جل وعلا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا بہترین امتی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والا ہے. سبحان اللہ. وحبب عبادہ الیہ، اور اس کے بندوں سے اس کے لیے محبت کرتا ہے اور اس کے بندوں کو اس کی محبت کی طرف بلانے والا ہے. وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق قربان بھائی بہترین بندہ ہے. کیا کہیں گے، نیکی کی دعوت اور قرب مصطفیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اچھا بندہ بننا. اللہ اکبر. خالد بھائی، یہ جو نیکی کی دعوت دینے والے لوگ ہیں، برائیوں سے منع کرنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں بلانے والے ہیں، اللہ کی اطاعت کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ کا پسندیدہ بندہ بنانے والے ہیں، یہ اہل علم، علماء اور یہ حضرات وہ ہیں جن کی وجہ سے محفلوں میں رونق ہے، جن کی وجہ سے مسجدوں میں آبادی ہے، جن کی وجہ سے کتابوں میں زینت ہے، جن کی وجہ سے ہماری زندگی میں چین اور سرور ہے اور جن کی وجہ سے ہمارے لیے آخرت میں کامیابی ہے. اور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے حوالے سے بڑے فرامین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین ہیں، اور وہ سنے بندہ تو مزے کو مزہ آ جائے اور دل چاہے بس باہر نکلے، کوئی برائی کرتا ہوا ملے تو اس کو بھی سمجھا دوں، کوئی برائی کرتا ہوا نہ ملے لیکن کسی اچھائی میں نہیں ہے تو اس کو بھی اس کام میں لگا دوں، لوگوں کو اللہ کا محبوب بندہ بناتا چلا جاؤں. مزے ایسے ایسے فرامین ہے کہ بندے کو مزہ آ جائے. آپ نے کہا نا کہ جیسے یہ جو اہل علم ہیں، امیر اہل سنت ہے، پیر و مرشد ہیں، علماء کا طریقہ رہا ہے، ایسے لوگوں کو قریب کرتے ہیں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قریب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا مقرب بندہ بناتا ہے. تورات شریف میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، نیکی کا حکم دینے والے، یعنی جس نے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا اور لوگوں کو میری طرف بلایا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اور آخرت میں میرے مقرب ہوں گے اور کل بروز قیامت میں انہیں عرش کا سایہ عطا کروں گا. سبحان اللہ. طارق بھائی، دنیا میں جو بھی بزنس کریں، انویسٹ کرتے ہیں نا، کام کرتے ہیں، ایسا ہے کہ آپ نے 1 ملین لگایا اور 1 ملین ملے گا، کہاں ہوتا ہے اس طریقے سے؟ لیکن یہاں ہوتا ہے. یہ جو نیکی کی دعوت ہے نا،
نیکی کی دعوت دینا برا 100% بہت کم ہی کبھی کسی مطلب کو کوئی ہوگا ایک آدھ چانس کوئی، لیکن یہاں 100% یہاں ہے. جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدال علی الخیر کفاعلی. سبحان اللہ. نیکی پر رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے. اس نے صرف رہنمائی کی ہے طارق بھائی، ہاں اس نے کی نہیں ہے وہ نیکی. یعنی وہ ایک بزرگ سے ایک اللہ والے سے پوچھا نا جی، بولے انہوں نے بتایا کہ جی میں جو ہے نا 25 نمازیں پڑھتا ہوں ایک دن میں. ہاں ایک دن میں 25 نمازیں پڑھتا ہوں. تو نمازیں تو 5 فرض ہیں، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، 25 نمازیں. حضرت کیسے 25 پڑھتے ہیں؟ نمازیں 5 فرض ہیں. کہا دراصل بات یہ ہے 5 تو جو فرض ہے وہ تو میں اپنے پڑھتا ہوں، 4 لوگوں کو میں نے نمازی بنا دیا. وہ نماز پڑھ تو ہے، فرض کی ادائیگی کر رہے ہیں، اللہ کو تو راضی کر رہے ہیں، لیکن چونکہ میں نے ان کو اس کام پہ لگایا ہے، چونکہ میں نے ان کو نیکی کی راہ کی طرف لگایا ہے، تو کفاعلی ہی اس کا ثواب اللہ کریم مجھے بھی عطا فرمائے. تو یہ وہ کام ہے کہ جیسے اللہ پاک خوش ہوتا ہے، دین کی بقا اس کے اندر ہے. جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے کسی قربانیاں دی ہیں راہ راست پہ لانے کے لیے. اگر ہم دیکھیں غور کریں تو یقین کریں کہ نفسا نفسی کو دور ہے. برائی بہت آسان ہو گئی ہے، سمجھے، بالکل فری آف کاسٹ ہو گئی ہے. اور گھر میں ہمارے بیڈ کے اوپر برائی موجود ہے جو چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ مجھے کر لو. لیکن پھر بھی جس طرح برائی آسان ہے تو نیکی کی دعوت دینا بھی آسان ہوتا چلا گیا ہے. پہلے ہم دیکھیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک خون سے تر ہو جائے گا. آپ کو پتھروں سے مارا گیا، صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا، لیکن نیکی کی دعوت دینا نہیں چھوڑا. یہاں تک کہ جب یہ صحابہ کرام تابعین تابعین کا انداز ہے کہ وہ تجارت کے لیے بھی جاتے تھے، تو اس تجارت میں بھی وہ دین کی خدمت کو شامل رکھتے ہیں. سربان بھائی مزے کی بات یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں نا، تو آپ کچھ بھی کریں اسلام آپ سے جدا نہ ہو، تو آپ مسلمان ہیں نا. آپ جہاں کھڑے ہیں وہاں آپ مسلمان ہیں، جس سے بات کر رہے ہیں ایک مسلمان کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں. آپ تجارت کر رہے ہیں، مالی لین دین کر رہے ہیں، ایک مسلمان کی حیثیت سے کر رہے ہیں. جب اس بات کو اپنا مطمع نظر بنا لیں گے اور ہر وقت اپنے پیش نظر رکھیں گے، اس کا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنا دنیاوی لین دین کر رہے ہوں گے، اپنے معاملات ادا کر رہے ہوں گے، لیکن اسلام کی روشنی کے اندر رہوں گے اور اسلام کے طریقہ کار کے مطابق ہوں گے. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک کوسچن ریز ہوگا کہ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو ان انداز پر، وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو اس پیارے انداز پر چیزوں کو ڈیل کرنا سکھا رہی ہے. تو پیچھے سے جواب یہ ہوگا کہ وہ آپ کا اسلام ہے، وہ آپ کے دین کی تربیت ہے، وہ آپ کے نبی کی تعلیم ہے. اور پھر الٹیمیٹ اثر اس کا ایسا پڑے گا سامنے والے پر کہ وہ آپ کے دین سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ آپ کے مذہب کی طرف مائل ہونے والا ہوگا. لیکن اگر ہم اپنے ہی دین کو چھوڑ کر جیسا دیس ویسا بیس والے نعرے کو اپنائیں گے اور پھر دوسروں کے رنگ میں ڈلنا شروع ہوں گے، تو ہمارا رنگ کسی پر نہیں جائے گا. ہم اپنی زمین چھوڑ دیں گے تو کسی سے کون سے رقبے خالی کرا سکیں گے؟ ان باتوں پر تھوڑی سی توجہ یوں کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہمارا اپنا نا ہمارا اسلام ہے. بے شک ہم اس پر مخلص ہو کر اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے بن جائیں تو بہت ساری چیزیں ہماری زندگیوں میں سنورتی چلی جائیں گی، نکھرتی چلی جائیں گی. ہم علماء اسلام کو جب دیکھتے ہیں نا، انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو پڑھا ہے، حضور کی شریعت کو پڑھا ہے، اور اس کے لیے طارق بھائی کوشاں رہے ہیں. تو چاہے وہ دنیا میں چل پھر رہے ہوں تب بھی، چاہے وہ قبروں میں اتر چکے ہوں تب بھی، ان کی قبریں، ان کی زندگیاں لوگوں میں اسلام بانٹتی نظر آتی. بالکل ایسی ہی ایک بڑی پیاری ہستی جن کا آج دن بھی ہے، جنہوں نے نیکی کی دعوت کے لیے کوششیں کی اور نیکی کی دعوت، علم دین سیکھنا سکھانا، یہ سلسلہ چلتے چلتے آج صاحب مزار ہیں، جو آپ نے بات کی نا کہ وہ دنیا میں ہوں یا دنیا سے چلے جائیں، انہیں ان کا ثمر ملتا رہتا ہے. اور پھر قربان بھائی نے بڑی پیاری بات کی کہ یہ وہ بزنس ہے گا، یہ ایسا سمجھو کہ سودا ہے کہ 100% پروفٹ ہے گا. اچھا، اس میں 100% پروفٹ بھی ایسا، جو آپ بات فرما رہے تھے کہ بزرگ 25 نمازوں کا انہوں نے ذکر کیا کہ بھائی مجھے 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. تو وہ جنہیں انہوں نے تیار کیا
ایسا نہیں کہ ان کے ثواب میں کچھ کمی ہو جاتی ہے، یہ تو ایسا ملٹیپل ہے کہ ان کا اپنا ثواب اپنی جگہ باقی ہے گا، لیکن ان کا ثواب اس دعوت دینے کا مل جاتا ہے. یعنی یہ جتنے افراد اس بھلائی کے کام میں شامل ہوتے چلے جائیں گے ان سب کے لیے ثواب کا سبب بنتا چلا جائے گا، لیکن اس بندے کا جس نے وہ بھلائی کی اس کا اپنا ثواب اپنی جگہ باقی ہے گا، وہ باقی رہتا. اچھا، میں جن کا ذکر کرنے لگا تھا، آج 20 ربیع اول شریف ہے اور مفتی وقار الدین استاذ العلماء مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج ان کا یوم عرس ہے. دارالعلوم امجدیہ میں ان کا مزار شریف ہے اور آج صبح عرس بعد فجر، کیونکہ ان کے وصال کا جو وقت تھا یہ فجر کا وقت تھا نا، فجر کے وقت ان کا وصال ہوا. تو ہر سال دارالعلوم امجدیہ میں اس وقت میں مختصر دورانی کی ایک محفل ہوتی ہے. تو امجدیہ سے قریب میں ہی مسجد ہے ہماری، نماز فجر کے بعد اس میں حاضری ہوئی دعا میں، اور پھر وہاں پر نیاز کا بھی اہتمام ہوتا ہے. تو یہ وہ ہستی تھی کہ جنہوں نے علم دین سیکھنے سکھانے میں اور نیکی کی دعوت عام کرنے میں وقف اپنے آپ کو کیے رکھا. 1938 میں ان کی دستار فضیلت ہوتی ہے. کہاں؟ بریلی شریف دارالعلوم منظر الاسلام. اور وہ مبارک ہستی صاحب بہار شریعت مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ سے، مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھوں سے دستار فضیلت ہوتی ہے. پھر وہیں آپ تدریس کرتے رہے. قیام پاکستان کے بعد 71 سن عیسوی میں آپ کراچی تشریف لے، اور مفتی ظفر علی نعمانی صاحب جو دارالعلوم امجدیہ کے بانی ہیں، اور علامہ عبد المصطفیٰ اظہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان تینوں ہستیوں کے مزارات دارالعلوم امجدیہ میں موجود ہیں. ان کے اصرار پر آپ نے یہاں جو ہے وہ درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، اور پھر دارالفتہ کی سپرداری بھی ان کی سپرد ہو گئی. دارالفتہ کی خدمت بھی انجام دیتے رہے، رئیس دارالفتہ تھے. اور سارا آخر تا حیات جب آپ کا انتقال ہوا 1993 میں، تب تلک جو ہے آپ دارالعلوم امجدیہ میں پڑھتے پڑھاتے رہے، دین پڑھتے پڑھاتے رہے، اور فتاویٰ جو نویسی کا سلسلہ رہا. آپ کے فتاویٰ کا مجموعہ ہے وقار الفتاویٰ کے نام سے، 3 جلدوں پر ہیں. اچھا، ان ہستی سے دعوت اسلامی کا ایک بڑا گہرا تعلق بھی ہے گا، بڑا خاص تعلق بھی ہے گا، چونکہ دعوت اسلامی امیر علیہ سنت کے دم قدم سے ہے اور ان کی شفقتیں ہیں. امیر علیہ سنت کا ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا، امیر علیہ سنت بارہا مدنی مذاکروں میں اس کو ذکر بھی فرمایا کہ میں مختلف مسائل کی آگاہی کے لیے، سیکھنے کے لیے، مسائل کے بارے میں معلومات لینے کے لیے ان کے پاس جایا کرتا تھا. اور اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. خالد بھائی، بزرگوں کے ہی دم قدم سے ہے. مجھے تو خاص موقع میں آپ کو عرض بھی کر رہا تھا کہ خاص ایک ان کے بارگاہ سے گزر ہوتا ہی ہے، کیونکہ میری مسجد وہیں سے گزر ہوتا ہے، دارالعلوم امجدیہ والی گلی سے. تو آتے جاتے سلام کرتے رہتے ہیں. بچوں کا گزر ہوتا ہے ہمارے، تو ہم نے روٹین ایک بنائی ہوئی ہے. بچے جب ساتھ ہوتے ہیں، چھوٹی بچیاں ہماری اسکول جب ان کو چھوڑنے جا رہا ہوں تو وہ ان کو یاد دہانی کرواتی ہیں. ان کو سکھایا ہوا ہے کہ بھائی جو ہی مزار شریف آئے تو اب آپ نے یاد دلانا ہے کہ ہم نے سلام کرنا ہے. وہ ایسی روٹین پختہ ہو گئی کہ دن ہو یا رات ہو، جب اس طرف سے گزر ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں وہ مزار شریف آ کے ہم نے سلام کرنا ہے. تو کچھ چیزیں مزید سیکھنے کو بھی یہ ملی کہ یہ بچپن ہی سے علم دین کی اہمیت، علم والوں کی اہمیت بچوں کے دلوں میں بٹھانی چاہیے. اور یہ زبردست طریقہ ہے. اہل اللہ نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت کی ہے تو پھر یہ یوں سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے انہیں صلہ دیا جاتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت رکھ دی جاتی ہے. آج وہ یوں سمجھے کہ ظاہر ہے ظاہری حیات کے ساتھ تو موجود نہیں ہے، اپنے مزار میں آرام فرمائیں اور گزرنے والے ان کو سلام پیش کرتے جا رہے ہیں. سلام عقیدت ان کی طرف بڑھایا جا رہا ہے. اللہ کریم جل وعلا مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار فائز الانوار پر اپنی کروڑ رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے. ان کے صدقے ہمیں بھی علم دین کا فیضان عطا کرے اور علم دین کی خدمت کرنے کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج گفتگو رہی کہ بہتر کون ہے، تو ہم نے چند جہات اس حوالے سے سنی کہ بہتر وہ ہے کہ جو نیکی کی دعوت دینے والا ہے، بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھنے سکھانے والا ہے، بہتر وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے دین کی طرف بلانے والا ہے، بہتر وہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی سن لیجیے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیارکم من اطعم الطعام ورد السلام. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے. علامہ عبدالرؤوف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ کھانا کھلانا بھائیوں، پڑوسیوں اور غرباء و مساکین سب کو شامل ہے. اپنے گھر میں جو موجود افراد ہیں ان کو بھی کھانا کھلایا جائے، اپنے محلے داروں کو بھی کھلایا جائے. ویسے ہی اللہ کریم نے کثرت عطا فرمائی ہے اور برکت دی ہے رزق میں،
تو جتنے لوگوں کو ہو سکے ہم شامل کرتے چلے جائیں. یہ بھوکوں کو کھلانا ہی نہیں ہے صرف، بلکہ جو پیٹ بھرے ہوئے ہیں نا ان کو کھلانے پر بھی ثواب ہے. اللہ کریم ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنے رزق حلال میں سے لوگوں کو کھلانے والا بھی بنائے اور دین کی خدمت کرنے والا بھی بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلاۃ السلام. خیر البشر پر لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. جنوں ملائک تیرے غلام، جنوں ملائک تیرے غلام، سب سے سوا ہے تیرا مقام. یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام، یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام. خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. سب کو میسر ہو یہ مقام، پہنچے مدینے بن کر غلام. سب کو میسر ہو یہ مقام، پہنچے مدینے بن کر غلام. پڑھتے درود اور پڑھتے سلام، پڑھتے درود اور پڑھتے سلام. خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. تیری ثنا ہے میرا نصیب، قربان تجھ پر جان حبیب، تجھ پر تصدق عالم تمام، تجھ پر تصدق عالم تمام. خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. نیا دن ہے صبح چرائی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر